من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں ہم نویں جماعت کی کتاب اردو میں سے سبق نمبر 5 کو پڑھ رہے ہیں۔ کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ۔ کلیم جب گھر سے نکلا تو کھانا تیار تھا، لیکن وہ اس قدر طیش میں تھا کہ اس نے کھانے کی مطلق پرواہ نہ کی، یعنی بالکل، اور بے کھائے نکل کھڑا ہوا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا کہ آخر مرزا خود پوچھیں گے ہی تو کہہ دوں گا۔ مرزا کو ہر چند کھانے کی نسبت پوچھنا ضرور تھا، ہر چند اگرچہ، کیونکہ اول تو کچھ ایسی رات زیادہ نہیں گئی تھی، دوسرے یہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ کلیم گھر سے لڑ کر نکلا ہے، تیسرے دونوں میں بے تکلفی غائب درجے کی تھی۔ لیکن مرزا قصداً اس بات سے معترض نہ ہوا، اور کلیم بیچارے کا بھوک کے مارے یہ حال کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کی انتڑیوں نے قل ہو اللہ پڑھنی شروع کر دی تھی۔ انتڑیوں نے قل ہو اللہ پڑھنی شروع کر دی تھی کا مطلب ہے کہ اس کی بھوک بے تحاشا شدید ہو گئی، اور معترض نہ ہوا، اعتراض نہ کیا۔ رات زیادہ نہیں گئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ رات بھی بہت زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی، غائب درجے کی، انتہا درجے کی۔ جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح اس پہلو پر نہیں آتا اور عنقریب تمام شب کے واسطے رخصت ہوا چاہتا ہے، تو بیچارے نے یعنی کلیم نے بے غیرت بن کر خود ہی کہہ دیا کہ سنو یار، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ مرزا: سچ کہو، نہیں جھوٹ بہکاتے ہو۔ کلیم: تمہارے سر کی قسم، میں بھوکا ہوں۔ مرزا: تم مرد خدا آتے ہی کیوں نہ کہا؟ اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے؟ دکانیں سب بند ہو گئیں، اور جو ایک دو کھلی بھی ہیں تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی، جس کے کھانے سے فاقہ بہتر ہے۔ گھر میں آج آگ تک نہیں سلگی، مگر ظاہراً تم سے بھوک کی سہار ہونی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ بھوک کی سہار ہونی یعنی کہ بھوک کو برداشت کرنا، سہ لینا۔ دیو اشتہا کو زیر کرنا بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ دیو اشتہا بھوک کا دیو، یعنی وہ دیو جو بھوک کے معاملے میں انسان پہ سوار ہو جاتا ہے۔ ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے کہ جاؤں چھدامی بھڑ-بھونجے کہ یہاں سے گرم گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاؤں، بس ایک ڈھیلے کی، مجھ کو تم کو دونوں کو کافی ہوگی، رات کا وقت ہے۔ ابھی کلیم کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھ باہر گئے اور چشم زدن میں چنے بھنوا لائے۔ چشم زدن میں یعنی اچانک، فٹافٹ، آنکھ جھپکنے کے میں جتنا ٹائم لگتا اتنے ٹائم میں، مگر دھیلے کا کہہ کر گئے تھے، یا تو کم کے لائے تھے یا راہ میں دو چار پھنکے لگا لیے، اس واسطے کہ کلیم کے روبرو 2-3 مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے۔ مرزا: یار ہو تم بڑے خوش قسمت کہ اس وقت بھاڑ مل گیا، ذرا واللہ ہاتھ تو لگاؤ، دیکھو تو کیسے بھلس رہے ہیں، اور سوندھی سوندھی خوشبو بھی عجب ہی دل فریب ہے کہ بس بیان نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ لوگوں نے خس اور مٹی کا عطر نکالا، مگر بھنے ہوئے چنوں کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا۔ کوئی فن ہو، کمال بھی کیا چیز ہے، دیکھیے اتنی تو رات گئی ہے مگر چھدامی کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ بندے نے بے تحقیق سنا ہے کہ حضور والا کے حاصے میں چھدامی کی دکان کا چنا بلا ناغہ لگ کر جاتا ہے، اور واقعی میں آپ ذرا غور سے دیکھیے کیا کمال کرتا ہے کہ بھوننے میں چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے۔ بھئی تمہیں میرے سر کی قسم، سچ کہنا، ایسے خوبصورت خوش قطع سڈول چنے تم نے پہلے بھی کبھی دیکھے تھے؟ دال بنانے میں اس کو یہ کمال حاصل ہے کہ کسی دانے پر خراش تک نہیں۔ ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا مذکور، یعنی کہ دانہ ٹوٹ جائے اس کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بسنتی ہے، کوئی پستئی، غرض دونوں رنگ خوشنما۔ یوں تو 100 قسم کے غلے اور پھل زمین سے اگتے ہیں، لیکن چنے کی لذت کو کوئی نہیں پاتا، 100 سینکڑوں قسم کے۔ غرض مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا۔ کلیم تو بھوکا تھا ہی، اس کو بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک کثیف سا تکیہ بھیج دیا۔ 2 ہی گھڑی میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہونا عبرت کا مقام ہے،
یا تو حلوت خانہ اور عشرت منزل میں تھا، یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا، اور مسجد بھی ایسی کہ جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کیا۔ یعنی کہ پہلے تو جب کلیم اپنے گھر میں اپنے باپ سے ناراض ہو کے آ رہا ہے تو اس کا دوست غلط اس کو ایڈریس بتا رہا ہے۔ جب وہ اس ایڈریس پہ آ کے دھکے کھاتا کھاتا مرزا تک پہنچتا ہے، مرزا اس کو گھر کے اندر آنے کی دعوت نہیں دیتا، اور دیتا ہے تو اس انداز میں کہ میں پردہ کرا دوں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس رکنا، تو وہ اس کو ایک مسجد میں لے آتا ہے جو مسجد زرار کی طرح وحشت ناک ہے۔ دوسرے، وہ اسے کھانے تک کا نہیں پوچھتا، پانی پیش کرنا تو دور کی بات ہے۔ بالآخر بغیرت بن کے کلیم کو خود کہنا پڑتا ہے کہ یار میں کھانا نہیں کھا کے آیا۔ اب دیکھیں کہ اس کو جو مرزا ہے وہ کیا پیش کر رہا ہے، وہ ایک دھیلے کے چنے بھنوا کے لاتا ہے اور راستے میں خود کچھ کھاتا آتا ہے، اور وہ بالکل چند مٹھی دانے جو ہیں وہ کلیم کو رات گزارنے کے لیے ملتے ہیں، اور ابھی وہ کھاتا ہی ہے باتیں مرزا کی سنتے ہوئے، اور چونکہ وہ بھوکا ہوتا ہے تو اسے بڑے لذت والے محسوس ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی جو مرزا ہے وہ فوری طور پہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے، اور کلیم اکیلا اس مسجد زرار میں رہ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ عبرت کا مقام ہے کہ ایک چند گھڑیاں پہلے جو کلیم تھا وہ سینکڑوں قسم کی نعمتوں میں تھا جو اس کے باپ کے گھر اس کو میسر تھیں، اور یہاں وہ اپنے ایک ناقدرے اور ظاہر پرست دوست کے پاس آ کے کس قدر رسوا ہو رہا ہے اور کیسی متغیر حالت میں ہے کہ اسے دیکھ کے ترس آ رہا ہے۔ اب گھر کے الوان نعمت کو لات مار کر نکلا تھا تو پہلے ہی وقت چنے چبانے پڑے، نہ چراغ، نہ چارپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ مونس، نہ غمہار، نہ نوکر، نہ خدمت گار۔ مسجد میں اکیلا ایسا بیٹھا تھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گنہگار، یا قفس میں مرغ نو گرفتار۔ قفس کہتے ہیں قید کو، مرغ نو گرفتار جو نیا آنے والا قیدی ہے، اور کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا، اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے افعال سے استغفار کرتا، اور اسی وقت نہیں تو سویرے گجر دم باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا شریک ہوتا۔ لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے کو تھے۔ صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تو معلوم نہیں مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار ٹوپی، جوتی، رومال، چھڑی، تکیہ، دری، یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفک اور اس کے جسم سے جدا تھی لے کر چمپت ہوا۔ یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کے اٹھتا تھا، اور آج تو ایک وجہ خاص تھی۔ کوئی پہر سوا پہر دن چڑھے جاگا تو دیکھتا کیا ہے کہ فرش مسجد پر پڑا ہے، اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں تو سیروں گرد کا بھبوت اور چمگادڑوں کی بیٹ کا ضماد بدن پر تھوپا ہوا ہے۔ حیران ہوا کہ قلب ماہیت ہو کر میں کہیں بھتنا تو نہیں بن گیا۔ مرزا کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہیں۔ مسجد تھی ویران، اس میں پانی کہاں؟ صبر کر کے بیٹھ رہا کہ اللہ کا کوئی بندہ ادھر کو آ نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں، اور یا منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں۔ اس میں دوپہر ہونے کو آئی، بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا، بارے اچانک یوں ہی زینے پر چڑھا۔ کلیم اس خیال سے عرض مطلب کرنے کے لیے لپکا۔ عرض مطلب کا مطلب ہے یعنی کہ وہ جو بات کرنا چاہتا تھا وہ بیان کرنے کے لیے بھاگا۔ وہ لڑکا اس کی حیت قضائی دیکھ کر بھاگا، یعنی کہ اس کی بری حالت دیکھ کر۔ خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سڑی خیال کیا۔ کلیم نے بختیرہ پکارا، بختیرہ کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ اس لڑکے نے پیٹ پھیر کر نہ دیکھا۔ ناچار کلیم نے بے ہزار مصیبت دوسرے فاقے سے شام پکڑی، اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا۔ اب چونکہ جانا تو وہ چاہتا تھا کہ مرزا کے پاس جائے اور اس سے بات کرے، لیکن مسجد بہت زیادہ اس کا فرش گندا تھا، اور بہت سینکڑوں قسم کی گرد تھی اس کے اوپر، جانے کب سے جالے لٹک رہے تھے، تو وہ مسجد کے فرش پہ نیند میں کروٹیں لیتا رہا تو وہ ساری جو مٹی اور گرد کی گندگی تھی وہ ساری اس کے اوپر لگ گئی، اور دیکھنے میں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک بھوت ہو۔ اب سارا دن فاقے سے وہ بیٹھا رہا ہے، رات کو وہ آیا جب اپنے گھر میں کھانے کو چھوڑ کے، تو میاں نے چند مٹھی جو ہے نا مرزا نے اس کو وہ دانے کھلائے ہیں چنے کے، اس کے بعد مرزا گیا ہے تو واپس آیا ہی نہیں ہے، اور جب کلیم سارا دن فاقے سے بیٹھا رہا ہے،
اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا اور سیدھا مرزا کے مکان پر گیا اور آواز دی تو یہ جواب ملا کہ وہ تو بڑے سویرے کے کتب صاحب سدھارے ہیں۔ کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف کرا کے ممکن ہو تو منہ ہاتھ دھونے کو پانی مانگے اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی تاکہ کسی طرح گلی کوچے میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، کیوں حضرت، آپ مجھ سے بھی واقف ہیں؟ اندر سے آواز آئی، ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنا نام نشان بتاؤ تو معلوم ہو۔ کلیم، میرا نام کلیم ہے اور مجھ سے اور مرزا ظاہر دار سے بڑی دوستی ہے، بلکہ شب کو میں مرزا صاحب کی ہی وجہ سے مسجد میں تھا۔ گھر والے، وہ دری اور تکیہ کہاں ہے جو تمہارے سونے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ تکیہ اور دری کا نام سن کر تو کلیم بہت چکرایا اور ابھی جواب دینے میں متعمل تھا، یعنی کہ تھوڑا سا وہ وقفہ لے رہا تھا، کہ اندر سے آواز آئی، مرزا زبردست بیگ، دیکھنا یہ مردوا کہیں چل نہ دے، دوڑ کر تکیہ دری تو اس سے لے لو۔ کلیم یہ سن کر بھاگا، ابھی گلی کی نکڑ تک نہیں پہنچا تھا کہ زبردست نے چور چور کر کے جا لیا۔ ہر چند کلیم نے مرزا ظاہر دار بیگ کے ساتھ اپنے حقوق معرفت ثابت کیے، ہر چند کے اگرچہ کے اپنے حقوق معرفت یعنی کہ جان پہچان کے شناسائی کے حقوق، مگر زبردست کا ٹھینگا سر پر۔ اس نے ایک نہ مانی اور پکڑ کر کوتوالی لے گیا، یعنی وہ اسے پولیس کے پاس لے گیا۔ کوتوالی نے سرسری طور پر دونوں کا بیان سنا اور کلیم سے اس کا حسب نسب پوچھا۔ ہر چند کلیم اپنا پتہ بتانے میں جھینکتا تھا، یعنی اسے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، مگر چاروں ناچار اس کو بتانا پڑا، چاروں ناچار بے چارگی کے عالم میں۔ لیکن اس کی حالت ظاہری ایسی ابتر ہو رہی تھی کہ اس کا سچ بھی جھوٹ معلوم ہوتا تھا۔ دیکھنے میں اس کی حالت اتنی بری تھی، اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ وہ سچی بات بھی کر رہا تھا نا تو جھوٹ معلوم ہوتی تھی۔ کوتوال نے سن کر یہی کہا کہ میاں نصوح جن کو تم اپنا والد بتاتے ہو، میں ان کو خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھ کو معلوم ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا یہی نام ہے جو تم نے اپنا بیان کیا ہے، محلے کا پتہ، گھر کا نشان بھی جو تم نے کہا سب ٹھیک ہے۔ مگر کلیم تو ایک مشہور و معروف آدمی ہے، آج شہر میں اس کی شاعری کی دھوم ہے، تمہاری یہ حیثیت کہ ننگے سر ننگے پاؤں بدن پر کیچڑ تھپی ہوئی، مجھ کو باور نہیں ہوتا۔ ان کو حوالات میں رکھو، صبح ہو تو میں ان کے والد کو بلواؤں تو ان کے بیان کی تصدیق ہو۔ مجھ کو باور نہیں ہوتا یعنی کہ مجھے یقین نہیں ہوتا۔ کلیم یہ سن کر رو دیا اور کہا کہ میں وہی بد نصیب ہوں جس کی شعر گوئی کا شہرہ آپ نے سنا ہے۔ شعر گوئی شعر کہنے کا، شہرہ شہرت۔ آپ کو یقین نہ ہو تو میں اپنے افکار تازہ سناؤں۔ افکار تازہ کا مطلب ہے کہ نیا نیا تازہ کلام جو مجھ پہ نازل ہوا۔ چنانچہ کل شب کو جو کچھ مسجد و مرزا کی شان میں کہا تھا سنایا۔ اس پر کوتوال نے اتنی رعایت کی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ کیے اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نصوح کے پاس لے جاؤ، اگر وہ ان کو اپنا فرزند بتائیں تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس لا کر حوالات میں رکھنا۔ یہاں پہ یہ ہمارا باب ختم ہوا توبہ النصوح سے، اور یہ ہمارے سوچنے، غور کرنے اور عبرت لینے کے لیے ایک بہت ہی اچھا مضمون ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔